بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج آپ حضرات کے سامنے طلاق اور حلالہ کے تعلق سے کچھ مسائل پیش کر رہا ہوں۔ کچھ حضرات ہیں جنہوں نے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب، لوگ آج کل غصے کی حالت میں اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیتے ہیں اور پھر پچھتاتے ہیں۔ اس پچھتاوے کا ازالہ کرنے کے لیے وہ 2 راستے اختیار کرتے ہیں، یا تو اپنے کسی رشتہ دار سے اپنی بیوی کا جس کو طلاق دی ہے اس سے نکاح کرا کے اس کے ساتھ 1-2 رات گزرواتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ طلاق دے دیتا ہے، پھر یہ دوبارہ سے اپنی بیوی سے نکاح کرتا ہے۔ تو کیا اس طریقے سے حلالہ شریعت سے ثابت ہے یا نہیں؟ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ 3 طلاق دے دی ایک مجلس میں، لیکن کسی ایسے فرقے کی طرف رجوع کرتے ہیں جس کے نزدیک 3 طلاق ایک مجلس کی ایک شمار ہوتی ہے۔ تو شریعت میں کیا 3 طلاق ایک مجلس کی ایک شمار ہوتی ہے یا 3 ہی ہوتی ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ اور اگر کسی کو شدید مجبوری کے تحت شدید ایسے حالات پیش آ جائے کہ میاں بیوی کا نباہ نہ ہوتا ہو، تو طلاق کس طریقے سے دی جائے؟ کیا طریقہ ہوگا طلاق دینے کا؟ تو دیکھیے 3 مسئلے ہیں۔ اصل تو اس پہ آپ اپنے قریبی دارالافتاء سے رابطہ فرمائے، لیکن میں مختصر کر کے موٹی موٹی باتیں سمجھا رہا ہوں جس سے کہ مسئلہ آپ حضرات کی سمجھ میں آسانی سے آ جائے۔ سب سے پہلے میں آپ کو حوالے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ دیکھیے میرے پاس یہ کتاب ہے، درس قرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 247 سے لے کے 243 سے لے کے 247 تک کھول کے دیکھیں۔ اس میں آپ کو مکمل مسائل مل جائیں گے۔ اسی طریقے سے یہ معارف القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 553 سے شروع ہے طلاق کے مسائل، اور بہت دور تک پھیلے ہوئے ہیں۔ آپ اس کتاب کو بھی پڑھ کے اس سے بھی اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ تیسری کتاب ہے یہ تفسیر عثمانی۔ اس کتاب میں بھی آپ کو جلد نمبر 1 ہے، اور اس کے پارہ نمبر 2 صفحہ نمبر 140 سے لے کے اور جہاں تک طلاق کے مسائل پھیلے ہوئے آیتوں میں، وہاں تک آپ اس کا مطالعہ کریں، آپ کو اس میں بھی مکمل مسائل مل جائیں گے۔ اس کے علاوہ یہ کتاب ہے مسائل نکاح و احکام طلاق۔ اس میں بھی آپ کو تمام مسائل مل جائیں گے۔ اس کے علاوہ فتاوی عثمانی اٹھا کے دیکھیں، اس میں بھی آپ کو تمام مسائل مل جائیں گے۔ کتاب النوازل جلد نمبر 9 اور 10 کھول کے دیکھیں، اس میں بھی آپ کو تمام مسائل مل جائیں گے۔ فتاوی محمودیہ کھول کے دیکھیں، اس میں بھی آپ کو تمام مسائل مل جائیں گے۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند کھول کے دیکھیں، اس میں بھی آپ کو تمام مسائل مل جائیں گے۔ احکام الفتاوی کھول کے دیکھیں، اس میں بھی آپ کو تمام مسائل مل جائیں گے۔ امداد الفتاوی کھول کے دیکھیں، اس میں بھی آپ کو تمام مسائل مل جائیں گے۔ رد المختار کھول کے دیکھیں، اس میں بھی آپ کو تمام مسائل مل جائیں گے۔ در مختار کھول کے دیکھیں، اس میں بھی آپ کو تمام مسائل مل جائیں گے۔ فتاوی شامی کھول کے دیکھیں، اس میں بھی آپ کو تمام مسائل مل جائیں گے۔ فتاوی عالمگیری کھول کے دیکھیں، اس میں بھی آپ کو تمام مسائل مل جائیں گے۔ اور اگر آپ کے پاس ان میں سے یہ کوئی بھی کتاب نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس بہشتی زیور تو ضرور ہوگا، ہر گھر کی ضرورت ہے جو، آپ اس کو کھول کے دیکھیں، اس میں بھی آپ کو تمام مسائل مل جائیں گے۔ اب سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اگر میاں بیوی میں نا اتفاقی اس قدر بڑھ جائے کہ سمجھانے کے باوجود بھی دونوں اکٹھا رہنے کو ساتھ نہ ہو، جیسے کہ شریعت نے حکم دیا ہے کہ ایک افراد لڑکی کی طرف سے ایک لڑکے کی طرف سے دونوں حاکم بن کے آئے اور دونوں میں صلح کرائے اور صلح کی نیت سے آئے، تو انشاءاللہ اللہ ان کی صلح کرا دے گا۔ لیکن اگر پھر بھی نہ ہو، صلح کا کوئی راستہ ہی نہیں نکلتا، دونوں ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتے، دونوں کے مزاج اور دل مل ہی نہیں رہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس طریقے سے قوانین پیش کیے ہیں کہ اپنی بیوی کو 1 طلاق دے دو۔ ایک طلاق رجعی دینی ہے۔ کون سی دینی ہے؟ رجعی۔ ایک ہے رجعی اور ایک ہے بعین۔ اگر آپ نے طلاق بعین دے دی تو پھر آپ کی بیوی آپ پہ حرام ہو گئی، لیکن اس میں عدت کے یعنی کہ 3 مہینہ اگر کسی عورت کو حیض نہ آتا ہو، چاہے وہ کم عمر کی وجہ سے حیض شروع نہیں ہوا بھی یا عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے حیض بند ہو گیا ہو، اگر 3 مہینے کے اندر یا جس عورت کو حیض آتا ہو 3 حیض کے اندر اگر آپ یاد رکھیں، بینہ کے تعلق سے بتا رہا ہوں، بینہ طلاق بین جو ہوتا ہے، اگر اس میں آپ 3 حیض کے اندر رجوع کر لیتے ہیں، یعنی کہ
نکاح کر لیتے ہیں نئے سرے سے نئے مہر کے ساتھ تو آپ کی بیوی آپ کے نکاح میں واپس آ جائے گی اور پوری لائف میں آپ کے پاس 2 مرتبہ طلاق کا آپشن باقی ہوگا۔ اور اگر آپ نے طلاق بینہ نہیں بلکہ طلاق رجعی دی ہے، یعنی صرف اتنا کہا ہے کہ میں نے تمہیں طلاق دی، بس ایک مرتبہ ایسا کہا ہے، تو یہ طلاق رجعی کہلائی جائے گی۔ اور اس میں جو ہے آپ کو دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ 90 دن جس عورت کو حیض نہیں آتا اس کے لیے 90 دن، اور جس عورت کو حیض آتا ہے اس کو جو ہے 3 حیض کے اندر اگر کوئی اپنی بیوی سے رجوع کر لیتا ہے تو اس کو دوبارہ سے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا نکاح برقرار ہے، لیکن اس کے پاس صرف 2 آپشن ہے، 2 مرتبہ اگر اس نے زندگی کے کسی حصے میں طلاق ایسے کہہ دیا تو پھر بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، پھر جو ہے رجوع کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اچھا یہ بھی سن لیجئے بائنہ کس کو کہتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہہ دے اپنی بیوی کو کہ تو میرے اوپر حرام ہے اور میں تجھے طلاق بین دیتا ہوں، اس طریقے سے کہہ دے یا ایسے ہی الفاظ جس سے کہ بیوی حرام ہو جاتی ہے، تو پھر یہ طلاق بین کہلائی جائے گی، طلاق بینہ کہلائی جائے گی۔ تو یہ تو مسئلہ آپ کا سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اگر آپ جو ہے ایک طلاق دیتے ہیں، جیسا کہ شریعت کا حکم ہے کہ ایک طلاق دے دیجئے، اور آپ کے پاس اب 90 دن یا 3 حیض، عورت کو 3 حیض آنا یا 90 دن کا وقت آپ کے پاس موجود ہے، تو اس میں آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ اور بالفرض ایسا ہو کہ اگر رجوع بھی نہیں کر پائے، ایک طلاق دے رکھی ہے، چاہے وہ بائن دے رکھی ہے یا رجعی دے رکھی ہے، اور رجوع بھی نہیں کر پائے، لیکن 90 دن گزر گئے یا 3 حیض آ کے گزر گئے، تو اب آپ کے پاس آپشن موجود ہے کہ آپ نئے سرے سے نیا نکاح 2 گواہوں کی موجودگی میں نئے مہر کے ساتھ کریں گے۔ جیسے کہ مجلس لگتی ہے نا نکاح کی، اسی طریقے سے مجلس منعقد کرے اور ان کے سامنے ایجاب اور قبول ہو، تو اس طریقے سے آپ کا نکاح دوبارہ سے ہو جائے گا، حلالے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک طلاق دی ہے، طلاق بین یا رجعی، اور یہ مدت عدت گزر چکی ہے، اس میں عدت گزرنے کے بعد آپ نکاح کر رہے ہیں، تو آپ کے پاس 2 ہی طلاق کا آپشن ہے، چاہے آپ نے عدت کے دوران جو ہے رجوع کیا ہے، عدت کے دوران دوبارہ نکاح کیا ہے بینہ ہونے کے بعد، یا رجعی ہونے کے بعد، طلاق رجعی کے بعد رجوع کیا ہے، تو ان دونوں شکلوں میں آپ کے پاس 2 مرتبہ پوری زندگی میں طلاق لفظ استعمال کرنے کا آپشن باقی ہے۔ اگر آپ نے 2 طلاق دی ہے، طلاق رجعی یا پھر جو ہے طلاق بینہ، تو جو ایک طلاق کے تعلق سے مسئلہ ہے وہی 2 کے تعلق سے ہے، اس میں پھر آپ کے پاس 2 آپشن نہیں بچتے بلکہ ایک بچتا ہے۔ اگر زندگی کے کسی حصے میں آپ نے اپنی بیوی کو ایک مرتبہ بھی کہہ دیا تمہیں میں نے طلاق دی، تو اس پہ 3 طلاقیں آٹومیٹکلی ہی پڑ جائے گی، پھر آپ کے پاس رجوع کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، آپ کی بیوی عدت گزارے اور پھر اپنا کہیں بھی نکاح کر لے۔ البتہ یہ جو ابھی پیچھے بتایا ہے میں نے، عدت گزر گئی، 3 حیض گزر گئے یا 90 دن گزر گئے، یعنی کہ 3 مہینے 30 دن کا مہینہ لگائے، 3 مہینے گزر گئے، تو بھی آپ کی بیوی آپ کے نکاح سے نکل گئی، اب وہ آزاد ہے، جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے، لیکن اس میں آپ کے پاس رجوع کے آپشن موجود ہے، جبکہ 2 آپشن یا ایک آپشن آپ پہلے استعمال کر چکے تھے اور آئندہ جو باقی تھے وہ بھی آپ استعمال کر چکے ہیں، تو اب آپ کے پاس رجوع کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ آپ اچھے سے ذہن نشین کر لیجئے، شریعت نے طلاق کو اس طریقے سے بیان کیا ہے۔ یہ تو ہو گیا اس طلاق کا مسئلہ جس میں آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ ایک ہے طلاق، 3 طلاق۔ دیکھیے یہ اختلافی مسئلہ ہے، اختلاف جو ہے امت میں نہیں ہے کہ بھئی امت میں یہ پہلے سے چلا ہوا آ رہا ہو کہ بھئی 3 طلاق میں جو ہے یہ ہوا کہ نا اتفاقی ہوئی یا پھر جو ہے فساد ہو گیا یا اس میں جو ہے اجتہاد میں غلطی ہو گئی، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ ابھی یہ جو نیا فرقہ پیدا ہوا ہے نا جس کو غیر مقلدی کہتے ہیں، یہ انہوں کا بویا ہوا بیج ہے۔ ورنہ آپ جو ہے قرآن کریم جب اٹھائے گے تو اس میں آپ کو آیت نمبر 230 کھول کے دیکھے، یہاں سے آپ کا حلالے کا بھی اور 3 طلاق کا بھی دونوں مسئلے حل ہو رہے ہیں۔ اچھے سے سنیے گا، آپ ویڈیو کو اچھے سے دیکھیے گا۔ جب آپ آیت نمبر 230 اٹھا کے دیکھیں گے تو اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا، لفظ فا سے شروع کیا ہے، فَإِن طَلَّقَهَا، اس طریقے سے، یعنی کہ اگر تم اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دو تو اب تمہارے پاس رجوع کا کوئی
آپشن نہیں ہے۔ اب آپ کی بیوی جو ہے عدت گزارے، عدت مکمل کرنے کے بعد اگر اس کو حیض آتا ہے تو 3 حیض عدت گزارے، اگر اس کو جو ہے حیض نہیں آتا کم عمر کی وجہ سے یا عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے تو پھر جو ہے 3 مہینے گزارے یعنی کہ 90 دن، اور اگر حمل ہے تو جب تک پیٹ میں حمل رہے گا تب تک عدت میں رہے گی۔ یہ مسئلہ ہے۔ تو عدت پوری ہونے کے بعد جب عدت مکمل ہو جائے گی تو اب وہ آزاد ہے، جہاں چاہے نکاح کر لے، اب آپ کی کوئی پابندی اس کے اوپر نہیں ہے، آپ کا کوئی حق اس کے اوپر نہیں ہے۔ یہ ہے مسئلہ اصل۔ تو یہ 3 طلاق قرآن کی آیت نمبر سورہ بقرہ میں آپ دیکھیں، کھول کے سورہ بقرہ کو آیت نمبر 230 میں کھول کے دیکھ لیجئے۔ یہ جو میں نے تفاسیر پیش کی ہے آپ کے سامنے، اس میں یہی مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ بخاری شریف اٹھائیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے طلاق کے بعد میں اس کو بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، آ کے انہوں نے بتایا یا رسول اللہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ خاموشی اس بات کی دلیل تھی کہ یہ 3 طلاقیں 3 ہو گئی، اگر اس میں کہیں گنجائش ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیتے کہ نہیں نہیں ایک ہوئی ہے، تم جا کے رجوع کر لو، تمہارے پاس رجوع کا آپشن باقی ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں کہا۔ اسی طریقے سے نسائی شریف اٹھا کے دیکھے، اس میں بھی آپ کو جو ہے طلاق کے باب میں روایت مل جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، آ کے کہا یا رسول اللہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے، غصہ ہو گئے، خفا ہو گئے۔ تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غصہ جو ظاہر کیا ہے، یہ غضبناک جو ہوئے ہیں، کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ اب واپسی کا، رجوع کا کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو قرآن اور سنت کی روشنی میں 3 طلاق ایک مجلس کی 3 ہی ہوتی ہے۔ اگر ایک ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو ہے بتا دیتے کہ نہیں نہیں ایک ہوئی ہے۔ یہاں غضبناک ہونا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ایک مجلس میں 3 طلاق دی تو وہ 3 ہی ہے۔ بخاری شریف کی روایت کے بارے میں بھی جب آپ جو ہے گہرائی سے مطالعہ کریں گے تو سامنے یہ بات آئے گی کہ ایک مجلس کی 3 طلاق 3 ہی ہوتی ہے۔ آپ قرآن کریم کی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 کا جب گہرائی سے مطالعہ کریں گے اور آپ دیکھیں گے تفاسیر اٹھا کے، یہ جو تفسیر میں نے پیش کی ہے اس کے علاوہ بھی آپ جو ہے قرطبی اٹھا کے دیکھ لیجئے، اسی طریقے سے تفسیر ابن کثیر اٹھا کے دیکھ لیجئے، بہت ساری تفسیر ہے، تفسیر ابن عباس اٹھا کے دیکھ لیجئے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیجئے، تمام تفاسیر میں ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 ہی لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں۔ تو یہاں سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق 3 ہی ہے۔ تو یہ بھی مسئلہ آپ کا حل ہو گیا۔ اب آخری جو مسئلہ بچا ہے آپ کا وہ ہے حلالہ۔ تو دیکھیے حلالے کے تعلق سے بھی اسی آیت میں جو میں آپ کو 3 طلاق کے تعلق سے حوالہ دیا ہے، اسی آیت میں آگے یہ 3 طلاق کا لفظ بولنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ عدت پوری کر لو، عدت پوری کرنے کے بعد تم جہاں چاہو نکاح کر لو، آزاد ہو، آزاد ہو، تمہیں پوری آزادی ہے، جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہو، کر لیجئے جہاں چاہے نکاح۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگر وہ شوہر مر جائے جس سے دوسرا نکاح ہوا ہے آپ کا، اگر وہ شوہر مر جائے یا کوئی نا اتفاقی دونوں کے اندر پیدا ہو جائے یا کسی اور وجہ سے وہ شخص، وہ شوہر تمہارا، شوہر ثانی اگر طلاق دے دے تو اس کی عدت پوری کر کے، اب اگر وہ پہلے والا شوہر جس نے پہلے طلاق دی تھی اگر وہ تمہارے کانٹیکٹ میں آ جائے، کسی طریقے سے بڑے مل کے صلح کرا دے یا کوئی اور طریقہ ہو، اور تم دونوں اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکو، اللہ کے قوانین کے مطابق زندگی گزار سکو، اور تمہیں پتہ ہو کہ ایک دوسرے کے جو حقوق ہے ان سے کھلواڑ نہیں کرو گے، ایک دوسرے کی عزت نہیں اچھالو گے، ایک دوسرے پہ بدنما داغ نہیں لگاؤ گے، تو پھر تم دونوں نکاح کر سکتے ہو۔ یہ ہے حلالے کا اصل طریقہ کہ آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، 3 طلاق دے دی، ایک مجلس میں دی ہے یا الگ الگ مجلس میں دی ہے، 3 طلاقیں ہو گئی، اب وہ عدت کر کے آزاد ہے،
جہاں چاہے نکاح کرے. اگر وہ دوسرا شوہر اس کو یا تو اس کا انتقال ہو جائے یا مر جائے, یا انتقال ہونا مر جانا ایک ہی ہے, انتقال ہو جائے یا پھر جو ہے وہ کسی وجہ سے طلاق دے دے, کسی اور وجہ سے وہ طلاق دے دے, تو پھر یہ اس کی عدت پوری کر کے پھر سے اگر چاہے تو آپ سے نکاح کر سکتی ہے. یہ ہے حلالے کا اصل طریقہ. یہ حلالے کا طریقہ قرآن نے بیان کیا ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثیں پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی, آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ میں پہلے فلاں شخص کے نکاح میں تھی, اس نے مجھے طلاق دے دی یا میں نے اس سے طلاق لے لی, غالباً ایسا ہے, مفہوم بتا رہا ہوں, لیکن جس سے میں نے دوبارہ نکاح کیا ہے, دوسرا نکاح کیا ہے جس سے, یعنی کہ اس نے تو طلاق دے دی, اس کی عدت پوری کر کے اب دوسری جگہ جو میں نے نکاح کیا ہے اس کے اندر میری خواہشات پوری کرنے کی طاقت نہیں ہے, یعنی کہ وہ جو ہے نامرد ہے. اب میں چاہتی ہوں کہ وہ مجھے طلاق دے دے اور میں اپنے پہلے شوہر کے پاس چلی آؤں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ طلاق دے دیتا ہے تو تم اس کے لیے پھر بھی حلال نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تم سے فائدہ نہیں اٹھایا, یعنی کہ ہم بستری نہیں کی, اور ہم بستری نہیں کرنے کی وجہ سے اگر وہ طلاق دے دیتا ہے تو طلاق تو ہو جائے گی, لیکن پہلے شوہر کے جو پہلا شوہر تھا آپ کا, اس کے نکاح کے لیے آپ حلال اس کے لیے نہیں ہوئی. اب آپ کے پاس آپشن کیا ہے کہ آپ کہیں اور تیسرا رشتہ تلاش کریں, اس کے نکاح میں چلی جائے, اس کے نکاح میں بھی واپس نہیں آ سکتی اور جو پہلا ہے اس کے نکاح میں بھی واپس نہیں جا سکتی. اب آپ کے پاس آپشن ہے تیسرا نکاح. تو اس طریقے سے جو ہے شریعت نے بیان کیا ہے حلالے کو. ایسا نہیں کہ بھئی یوں ہی اٹھا کے اور پکڑا دیا کہ بھئی چلو حلالہ کرا لو. اب یہ جو آج کے دور میں حلالہ چل رہا ہے, جو کہ غصے کی حالت میں طلاق دے دیتے ہیں اور پھر پچھتاوا ہوتا ہے, اور اس پچھتاوے کا ازالہ یہ کرتے ہیں کہ بھئی چلو بھائی سے یا کسی اور رشتہ دار سے اس کا نکاح کرا دو, حلالہ کرا لو. تو دیکھیے اس طریقے سے حلالہ کرانا یہ کیا ہے, مکروہ تحریمی ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے حلالہ کرنے والوں پہ لعنت فرمائی ہے. بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے سامنے حلالہ کرانے والا یہ آ جائے اس شریعت, یعنی کہ اس شرط پہ نکاح کرنے والے کہ میں چھوڑ دوں گا اور تمہیں پھر بعد میں اس سے نکاح کر لینا ہے, تو اس نیت سے جو ہے نکاح کرنا, یعنی کہ جو مروزہ حلالہ اب جو چل رہا ہے, اس حلالے کے تعلق سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ میرے سامنے آ جائے تو میں ان کو سنسار کراؤں, یعنی کہ پتھروں سے ان کی جان نکلواؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی ہے حضرت عمر, اور خلیفہ ہے, خلفائے راشدین میں سے ہے, ان کا قول یہ ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پہ لعنت فرمائی ہے. البتہ فقہا نے جو مسئلہ بیان کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اگر کوئی اس طریقے سے حلالہ کرا لے, نکاح کرا دے, طلاق دلوا دے, وہاں سے عدت پوری کروا دے, دونوں عدت, یعنی کہ جو پہلے شوہر نے طلاق دی ہے اس کی عدت پوری ہونے کے بعد دوسرے کے نکاح میں گئی, اس نے 1-2 رات اس کے ساتھ گزاری, اور یعنی کہ اب اس کے ساتھ جو ہے ہم بستری کی, اور پھر اس نے جو ہے صبح اٹھ کے طلاق دے دی. طلاق دینے کے بعد عدت اس کی پوری کرے اور پھر جو ہے اپنے پہلے شوہر سے نکاح کر لے, تو اس طریقے سے نکاح تو ہو جائے گا. لیکن یہ بالکل جو ہے بالکل ناپسند ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نکاح پہ لعنت فرمائی ہے, ایسے حلالے پہ لعنت فرمائی ہے, ایسے لوگوں پہ لعنت فرمائی ہے. اور یہ جو ہے نکاح ہو جائے گا. اس کی مثال یہ سمجھے کہ اگر کوئی آدمی زہر کھا لے, اس کو پتہ تھا کہ زہر کھانے سے میں مر جاؤں گا, لیکن وہ پھر بھی کھا رہا ہے, تو آتم ہتیا کرنا, سوسائڈ کرنا کیا ہے, حرام ہے. لیکن مر تو گیا نا, آتم ہتیا تو کر لی نا, اگرچہ وہ کام اس نے حرام کیا لیکن موت تو واقع ہو گئی. اسی طریقے سے ظاہر سی بات ہے کسی کو قتل کرنا یہ بھی حرام ہے, لیکن اگر کسی نے کسی کو شوٹ کر دیا, گولی مار دی اور وہ مر گیا, تو اس کی تو جان چلی گئی نا, وہ تو مر گیا نا, حالانکہ اس نے کام حرام کیا ہے. اسی طریقے سے مکروہ تحریمی حرام ہوتا ہے. علماء کے نزدیک, بہت سارے علماء کے نزدیک مکروہ تحریمی حرام کے درجے میں ہے. اس لیے یہ کام اگر آپ کر رہے ہیں
تو آپ جو ہے گناہ کا ارتکاب بھی کر رہے ہیں، اور اللہ حفاظت فرمائے آپ جو ہے شریعت سے کھلواڑ بھی کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ یہ تمام مسائل آپ حضرات کی سمجھ میں آ گئے ہوگے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔